حوالے سے یہ بات پہنچتی ہے۔ بات پیچھے سے چل رہی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا میرے دل میں کیسی کھٹک ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا قسم اللہ کی میں اس کے متعلق کچھ نہ کہوں گا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا کوئی شک کی چیز ہے؟ یہ کہہ کر ہنسے اور بولے اس سے تو کوئی نہیں بچا ہے، یعنی دل میں شک آ ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اگر تجھے اس کلام میں شک ہے جو ہم نے تجھ پر اتارا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تم سے پہلے اتاری ہوئی کتاب یعنی تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں۔ سورۃ یونس کی آیت 94 ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا جب تم اپنے دل میں اس قسم کا وسوسہ پاؤ تو وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے، پڑھ لیا کرو۔ وہی سورۃ الحدید کی آیت، یعنی وسوسوں کا علاج۔ شیطان کبھی کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام دلوں سے وسوسے دور کرنے کا بھی ایک بہت پیارا طریقہ ہے۔ پھر اس طرح صحیح مسلم کی روایت 177 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ کیسے دیکھیں؟ اللہ کے نبی سے جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے خاص طور پہ معراج کے موقع پہ، تو آپ نے فرمایا عائشہ اللہ تو نور ہے، کیسے دیکھ سکتا ہے کوئی اس کو؟ آپ سورج کی طرف نگاہیں ڈال کر دیکھیں تو آپ تھوڑی دیر بعد آنکھیں بند کر لیں گے۔ قدرتی طور پہ ہماری آنکھوں کا لینس سکڑ جاتا ہے، چندیا جاتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں آنکھیں۔ تو کیا آپ اور میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے ایک روایت صحیح ترمذی میں، جامع ترمذی 2678 میں، اور وہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، یعنی بذات خود آپ نے مجھے کہا میرے بیٹے اگر تم سے ہو سکے کہ صبح و شام تو اس طرح گزارے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بھی کھوٹ یعنی بغض، حسد، کینہ وغیرہ نہ ہو تو ایسا کر لیا کرو، یعنی دلوں سے کھوٹ کھپٹ دور کریں گے تو رب کی معرفت ہوگی، پھر آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو مجھے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی معرفت دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے چند دعائیں بھی دیکھ لیجئے اس نام سے متعلق اور اذکار کچھ۔ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضين الدين واغننا من الفقر۔ اے اللہ، اے آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلیوں کو چیر کر پودے اور درخت اگانے والے، تورات، انجیل اور فرقان یعنی قرآن پاک کو نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اے اللہ تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں۔ تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تجھ سے پیچھے کوئی شے نہیں۔ ہماری طرف سے ہمارا قرض ادا کر اور ہمیں فقر سے غنا عطا فرما۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6889۔ تو قرض ادا کروانے کے لیے بھی ایک بہت پیاری دعا ہے، اور آپ دیکھیں کہ انسان کے اصل حال کا اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اللہ پہ نظریں لگائے تو زندگی میں جو بڑے سے بڑے معاملات گزر جاتے ہیں جس سے انسان بالکل بے بس ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہتری لے آتے ہیں۔
پھر اسی طرح سے شیطانی وساوس سے بچنے کی دعا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ہمارے دلوں سے شیطان کا قبضہ ختم ہو جائے۔ پھر اسی طرح الموعظۃ الحسنہ، اس نام کو اور ان